السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے سن 2 ہجری سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہر سال آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی. اسلام نے اور ہماری شریعت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے 2 عیدیں مسلمانوں کو عطا فرمائی. سال کی پہلی عید ہوتی ہے عید الفطر اور دوسری عید ہوتی ہے عید الاضحیٰ. اور آپ دنیا کی کسی بھی زبان کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے، عید کے معنی آتے ہیں بار بار لوٹ کر آنا. تو ہمیں جو پہلی عید اور پہلی خوشی دی اس کا نام ہے عید الفطر. رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور اس کی عبادتوں کو اس امت کے افراد کرتے ہیں، وہ اعمال افعال ادا ہوتے ہیں کیونکہ ہر سال ہو رہے ہیں. تو اللہ ایک خوشی اور عید عطا فرماتا ہے، اس کا نام رکھا ہے عید الفطر. اور اسلام نے دوسری عید دی عید الاضحیٰ. ہر سال حجاز مقدس میں مسلمانوں کے چنیدہ افراد، اور وہ چنیدہ جن کا انتخاب اللہ فرماتا ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں،
وہ چنیدہ افراد جمع ہوتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. وہ حج ہر سال ہوتا ہے. جس دن حج ہوتا ہے اس سے اگلے دن پوری دنیا میں اللہ نے حکم دیا کہ عید مناؤ. اس کا نام ہے عید الاضحیٰ. اور پھر اس عید پر اللہ رب العزت نے قربانی کا عمل رکھا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عمل ہر سال ہوتا ہے تو عید آتی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. جو عمل ہر سال ہوتا ہے اور اس پر اللہ نے عید دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہم عید منانے میں بھی اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے. اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دی وہ عید. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ایک مرتبہ ہوئی تھی. جس طرح میری پیدائش، آپ کی پیدائش ایک مرتبہ ہوئی. بار بار تو نہیں ہوئی، ایک ہی مرتبہ ہوئی. تو جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی وہ دن دنیا کی جتنی عیدیں آئی تھیں سب سے بڑھ کر عید تھی. لیکن ایک مرتبہ، بار بار نہیں. عمل ایک مرتبہ ہوا نا. رمضان کا عمل ہر سال ہو رہا ہے تو عید الفطر، حج ہر سال ہو رہا ہے تو عید الاضحیٰ. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہر سال نہیں ہے، ایک مرتبہ ہوئی. تو وہ دن عید کا تھا لیکن آگے عید مقرر نہیں ہوا. تو اسلام نے 2 عیدیں رکھی ہے، تیسری کوئی عید نہیں. اچھا، دوسری بات، ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ وحی جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو پیغام بھیجتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر خود تشریف لاتے تھے نبی کے پاس. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، صرف 2 مرتبہ. اور وہ اس صورت میں دیکھا کہ ان کا جسم، ان کے بازو، ان کے پر اتنے بڑے تھے کہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب سارا آسمان اس سے ڈھک گیا. کتنا بڑا وجود. ورنہ عموماً حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت میں آتے تھے. اور کبھی اس طرح بھی آتے تھے کہ کوئی بھی نہیں پہچان کرتا. نہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت ہے نہ کسی اور کی ہے، بس کسی بھی دوسرے انسان کی شکل میں آ گئے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں آئے. حضور علیہ السلام بھی پہلے نہیں پہچانے، بعد میں پہچانے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تشریف ایک آدمی آیا، ہم نے کہا مدینہ کا رہنے والا تو نہیں ہے، مدینہ کے سارے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اچھا، مدینہ کا نہیں ہے، سفر کر کے آیا ہے تو اجلے جسم ہے، کپڑے اجلے ہیں، تو حالت سفر کا بھی کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہے، مٹی گرد آلود بھی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ آیا اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ بے تکلف اس طریقے سے بیٹھا کہ حضور علیہ السلام پہلے ہی 2 زانوں تھے، یہ بھی 2 زانوں بیٹھا، گھٹنے سے گھٹنے ملا کے، بڑا بے تکلف. سوال کر رہا ہے حضور علیہ السلام سے، ہمارے اسلام کیا ہے؟ اسلام کا تعلق ظاہر سے، ہمارے جسم کے ظاہر سے. مطلب یہ ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں. وہ سوال کر رہا ہے نا، حضور علیہ السلام نے جب جواب دیا اس کا تشریح کر رہا ہوں میں. اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء ہیں ان سے ہم ایسے اعمال افعال ادا کریں دیکھنے والا یہ کہ مسلمان ہے. نماز پڑھتا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہے،
کوئی آدمی نماز اس طرح پڑھنے لگے کہ بالکل بیت اللہ کا رخ سب جگہ پتہ ہے نا، مسجدیں موجود ہیں کہ بیت اللہ ادھر ہے، وہ آتا ہے زبردستی ادھر مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو نماز نہیں کہیں گے، اس کو بتا بھی رہے تب بھی نہیں سمجھ رہا، اس کو نماز نہیں کہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے جو ارکان ادا کرتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ظاہری اعضاء سے بھی اس کا تعلق ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، نفسی خواہشات نہیں ہوتی، اسلام ہے۔ حج کے ارکان ظاہری اعضاء سے ادا کرتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ اور دوسری چیزیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اسلام ہے۔ ظاہر سے اس کا تعلق۔ من ایمان، ایمان کیا ہے؟ پتہ چلا ایمان اسلام سے ہٹ کے ہے۔ ایمان کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے نہیں ہے، دل سے۔ دل میں کیا ہے؟ دل سے اقرار کرنا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، دل سے اقرار۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب پر حق ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، دل سے تعلق۔ اللہ نے آسمان سے جتنی کتابیں چھوٹی بڑی جس نبی پر نازل فرمائیں، سب برحق ہیں، دل سے اقرار۔ قیامت کا آنا برحق ہے، دل سے اقرار ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اچھا ہو یا برا، یہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر پر ایمان برحق ہے، دل سے اقرار۔ فرشتے ہیں، دل سے اقرار، سب چیز دل سے جو اقرار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان جو دل کے اندر ہے، ظاہر میں اگر کچھ اور کر رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، مجھے کیا پتہ چلے گا، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ جانے، اس کا رب جانے۔ کئی سوال کیے، ایک سوال آخر میں کرتے ہیں، آنے والا کر رہا ہے، مسا قیامت کا بھائی کیا چیز ہے قیامت؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والے کا جیسا علم ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا بھی ایسا ہی علم ہے۔ قیامت تو آئے گی، یہ تو برحق ہے، ایمان ہے، لیکن کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، سورہ لقمان میں ہے 21ویں سپارے میں، اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ وحی کی ایک صورت ہے، جبریل امین خود آتے ہیں، اور ایک وحی کی صورت یہ ہے کہ وحی نازل ہونی شروع ہوتی ہے، نبی سو رہا ہو کہ جاگ رہا ہو۔ ایک صحابی ہیں فرماتے، میں بیٹھا ہوا تھا آج کی بات کی بات، اور حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ایک سفر میں میری ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اتنا بھاری جسم ہو گیا، آپ کا سر مبارک اتنا بھاری ہو گیا، میں اپنی ٹانگ نہیں ہٹا سکتا، اور یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید میری ران چورا چورا ہو جائے گی۔ یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور نبی آگے بیان کر دے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو کوئی خواب دکھلائے، نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ خواب جس کا ذکر سورہ والصافات کی ان آیتوں میں ہے جو آیتیں میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، خلیل اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جتنے امتحانات میں مبتلا کیا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سب میں مکمل۔ اور ایک امتحان یہ تھا، خواب دیکھا، اور اس خواب کا ذکر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام فلسطین سے آ کر مکہ مکرمہ میں اپنے اکلوتے صاحبزادے کو بتا رہے ہیں۔ اس وقت ایک ہی بیٹا ہے، اور اس عمر میں وہ بیٹا ہوا ہے کہ جس عمر میں والدین اپنے ہاں اولاد ہونے سے مایوس ہو جاتے ہیں، عمر کے اس حصے میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور اس وقت ایک ہی ہے، بعد میں اور اولادیں بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس خواب کو
جب ان کو دکھلا دیا اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کے پاس آ کر اس خواب کو بیان کیا، اس سے پہلے کا نقشہ اللہ کھینچتا ہے نا، اس کی تصویر دکھلاتا ہے. فلما بلغ معه السعي، وہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ بیٹا ایسا کہ اس عمر کو پہنچ گیا معه السعي کہ باپ کے ساتھ ساتھ چلے، دوڑے، انگلی پکڑ کے چلے. مطلب یہ کہ اتنی عمر کو پہنچ گیا، نہ بڑا ہے نہ بالکل چھوٹا ہے بچپنا. یہ اس وقت کی تصویر ہے کہ وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دے. اور باپ آتے فلسطین سے مکہ مکرمہ، کیونکہ بیٹا اور ان کی اہلیہ محترمہ یہ مکہ مکرمہ میں، مکہ آبادی ان دو شخصیتوں سے ہوا ہے. قالا، باپ نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بڑے محبوب بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا. نبی نے دیکھا نا، وحی کے درجے کا، اور خواب میں یہ دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا رائے رکھتے ہو میرے اس خواب کے متعلق. قال، بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد بزرگوار، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ مجھے یقیناً پائیں گے صبر کرنے والوں میں صابرین کا سمجھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے لے لی، اور رائے لینے کے بعد بیٹے کو لے کے چلتے بنے قربان گاہ کی طرف. نہ ان کی والدہ سے کہا کہ قربانی کرنے لے جا رہا ہوں، نہ بچے نے جا کے کہا. انہوں نے کہا جلدی سے کیجیے آپ اللہ کا حکم کو پورا. اور جب وہ حکم پورا کرنے کے لیے چلے تو بیٹے نے 4 باتیں کی. نمبر 1 یہ کہ جب مجھے قربانی کے لیے لٹائیں تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں. تو بڑا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں نا، تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہی کہ جب مجھے قربانی کے لیے لٹائیں تو مجھے اوندھے منہ لٹائیں. یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے. اور تیسرے یہ کہ چھری کو پہلے سے تیز کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری پھیریں اور میرا گلا کٹے نہیں تو اللہ کے حکم میں تاخیر ہوگی. چوتھے یہ کہ جب مجھے ذبح کر چکے تو میرا کرتا خون آلود ہو چکا ہوگا، جس کو اتار کے میری والدہ کو لے جا کے پیش کر دو. میں بتا کے نہیں آیا، آپ بھی بتا کے نہیں آئے. جب انہیں پتہ چلے گا تو ظاہر وہ افسردہ ہوں گی، تو کم از کم میرا کرتا دیکھ کر اپنی آنکھوں سے لگا کر ٹھنڈک حاصل کر لیں گی. 4 چیزیں ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی بنا پر ان کو قربانی کے لیے لٹایا اور چھری تیز کر کے چھری پھیرنی چاہیے، گلا نہیں کٹا. پتہ یہ چلا کہ جو کام ہم کسی چیز کسی سبب کو اختیار کر کے کرتے ہیں وہ سبب بھی اللہ سے پوچھتا ہے، اپنے رب سے پوچھتا ہے میں یہ کام کروں یا نہ کروں. پیناڈول ہم کھاتے ہیں، اللہ سے پوچھتی ہے وہ اس کو شفا دوں یا نہیں دوں. کسی کو ہر چیز کو اسی پر قیاس کر لیجیے. گلا نہیں کٹا، اور جب گلا نہیں کٹا تو اس وقت اللہ رب العزت نے جنت سے ایک جانور بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین لے کر آئے. اور وہ جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ذبیح اللہ ان کا لقب ہے، ان کے بدلے میں وہ ذبح کیا گیا. اور یہ انسان کے قربانی کے بدلے پھر جانور کی قربانی ہونے لگی، ورنہ آج ہماری اولاد ذبح ہوتی.
اللہ نے قربانی قبول کر لی۔ انہی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قربانی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا خواب پورا کر دکھلایا اور یہ کیا ہی عظیم قربانی ہے، وہ قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ہم سنت کو تو بالکل ایسا سمجھتے ہیں بالکل گری ہوئی چیز، سنت ہی تو ہے۔ اور دیکھیں یہاں کیسی سنت ہے، یہاں ایسی سنت ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی کرنے کا اہل ہے اور نہیں کرتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ہاں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ کتنی بیزاری کا، غصے کا اظہار فرمانا کہ ہمارے پاس نہ عید کی نماز پڑھیں۔ ایسی سنت کو حقیر نہ سمجھیے گا۔ جہاں ہم نے سنت کو حقیر سمجھا، خطرہ اس بات کا ہے کہ مرنے سے پہلے دل میں سے ایمان نکل جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ سنت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اور ہم اس کو کہیں کہ بڑی معمولی سی چیز، سوچنے کا مقام۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اس قربانی کے کچھ فوائد بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں فوائد ہیں۔ قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی قربانی کرنے والے کو ملتی ہے۔ دنیا میں کوئی مشین کی ایجاد ہوئی آج تک کہ جانور کے بال کو گن لے؟ مطلب یہ ہے بے شمار، جس کا کوئی حد و حساب نہیں، اللہ نیکیاں عطا فرمائے۔ تو اتنی قیمتی چیز، لیکن ہم نے اس قیمتی چیز کو دکھلاوا بنا لیا ہے۔ جب اللہ رب العزت ایک بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمانا تو کیا ضرورت ہے 10 لاکھ کا جانور لینے کی؟ 10 لاکھ کے 10 لے لو، کتنے بال ہوں گے، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ یہ تو ہرگز مقصود نہیں تھا کہ آپ جانور 50 لاکھ کا لائیں، 10 لاکھ کا بھی، یہ مقصود تھوڑی تھا۔ مقصود تو یہ تھا اخلاص کے ساتھ قربانی کا۔ اچھا، اب جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے حکم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کے اوپر واجب ہے اور قربانی کریں گے وہ، تو انہیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے اپنی حجامت نہ بنوائیں، بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، تاکہ اچھا میں جو سمجھاؤں اس کا مفہوم وہ یہ ہے کہ حجاج کرام مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو نہ بال کٹانے کی اجازت، نہ ناخن کاٹنے کی اجازت، نہ بالوں میں کنگھی کرنے کی اجازت، نہ کھجلی ہو جائے تو ناخن میں سے یوں کھجانے کی اجازت۔ تو ہم سے اتنا کہا جا رہا ہے کہ حجامت نہ بنوائیں، ناخن نہ کاٹیں، تاکہ ہم تھوڑے 10 دن 11 دن 12 دن 13 دن کے لیے ایسے تو ہو جائیں کہ ہم ان سے مشابہت اختیار کر لیں۔ ہم تو نہیں جا سکے نا وہاں پہ، ہم مشابہت اختیار کر لیں۔ جب قربانی کر لیں اس کے بعد ناخن کاٹیں اور حجامت بنوائیں۔ اور حجاج کرام اب تو 2 سال سے تقریباً دنیا سے جانا بند ہے، اللہ رب العزت اس کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما دے اور اپنے بندوں کو وہاں کی حاضری پھر دلا دے۔ یہ حجاج جو وہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کی وجہ سے کتنی ہی دنیا کی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں آج کے جمعے میں عرض کی گئی، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔